ضرب عضب آپریشن پی ایم ایل این کی حکومت میں سٹارٹ ہوا تھا. جنرل ڈھیل نے بڑا کہنا چاہیے ایک مضبوط پوزیشن اس وقت اختیار کی اور دہشت گردوں کو ان علاقوں سے مار بھگایا جہاں کہتے تھے آپریشن کرنا ہی بہت مشکل ہے. اب دوبارہ آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے اور دوبارہ شاید اسی طرح کی ایک ایکٹیویٹی کو شروع کرنا پڑے. کیا ذہن میں خاکہ ہے آپ کے؟ دیکھیں ویسے تو ضرب عضب سے پہلے یہ شروع ہو چکا ہوا تھا. پیپلز پارٹی کی حکومت میں بڑا ایک اچھا آپریشن کیا گیا تھا. سوات کا بھی آپریشن کیا گیا جس میں والنٹیرلی لوگوں نے ڈسپلیسمنٹ لی تاکہ دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے. پھر ضرب عضب، پھر رد الفساد. میرے خیال میں اس وقت ایک ریزالو تھا، کم از کم 2 رجیمز کے اندر یہ ریزالو تھا کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے 2 مختلف عوامل ہیں. ایک تو مین سٹریمنگ، ہمارے وہ علاقے یا وہ لوگ یا وہ قبیلے جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں، ان کی ایلینیشن ختم کرنے کا جو ایک پروسیجر ہے جس کے لیے ہمیں ایک سیاسی تمام جماعتوں کو اکٹھا ہو کے ان علاقوں کو آگے بڑھانا ہے، وہ ایک بڑا اہم جزو ہے. لیکن اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اس دہشت گردی سے جو اس وقت ہو رہی ہے. 2 علیحدہ دے ریلیٹڈ عوامل ہیں مگر علیحدہ عوامل ہیں. اور میں اس وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج کل جب بھی میں کسی پروگرام میں جاتا ہوں تو میں بات شروع کرتا ہوں دہشت گردی کی تو بات شروع ہو جاتی ہے ایلینیشن کی. تو میں پھر کہتا ہوں کہ میں ایلینیشن کا تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ختم ہونی چاہیے، یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ترقی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس میں مختلف جو جہتیں ہیں اس کی ساروں کو کور کیا جائے. لیکن جو جنگ کی جہت ہے، جو دہشت گردی کی جہت ہے، اس کو ان فوکس رکھنا چاہیے. اور یہ غالباً ہماری ریفلیکشن، اگر آپ کوئی سیمینار بلائیں سارے دن کا تو اس میں تو ضرور یہ بات ہونی چاہیے، لیکن 25-30 منٹ کا جو پروگرام ہے اس میں یہ بات بڑی واضح شکل میں سامنے آنی چاہیے کہ اس وقت ملک پہ حملہ ہو چکا ہے، اس وقت دہشت گردی ہے. اس دہشت گردی کی فضا میں وہ لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جنہیں پہلے رد الفساد یا ضرب عضب کے ذریعے باہر نکالا گیا تھا، ان کے سلیپر سیلز ختم کیے گئے تھے، ان کے جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، فائنینسنگ فراہم کر رہے تھے، ان سب کو روٹ آؤٹ کیا گیا تھا. ان تمام کو دوبارہ سے روٹ آؤٹ کرنا ہوگا. اور یہ ریزالو اس وقت میں مجھے امید ہے کہ ابھی بھی آپ جو آج ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، جو کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں یہ تمام ریزالوز بار بار اب آپ کے سامنے آئیں گے کیونکہ ہماری نیشنل اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم ایک پالیسی پہ گامزن رہیں. ہم نے کچھ پالیسی کو متزلزل رکھا ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہیں، یہ وہ لوگ جنہوں نے اے پی سی میں ہمارے بچوں کو گولیاں ماری، جو ان کی مائیں، ان کی استانیاں وہاں پہ موجود تھیں، ان پہ فاسفورس پھینک کے ان کو آگ لگا دی، یعنی ان کی راکھ ہم نے وہاں سے وصول کی. پہلے ہم نے کہا یہ دہشت گرد ہے، پھر ہم نے کہا یہ تو ہماری فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو بہت پرانا ہماری فیبرک کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ تو ہماری کلچرل ٹائز ہیں. ارے بھائی کیسی کلچرل ٹائز ہیں؟ ایک ایسی رجیم یا ایسے لوگ جو کہیں کہ بچیوں کو سکول نہیں جانے دینا، یا عورتوں کو پابند کر دینا ہے، یا مائنورٹیز کو ختم کر دینا ہے، وہ کیسے ہماری فیبرک کا حصہ ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے جھول نہیں ہیں ہماری اپنی موجودہ سچویشن میں، لیکن ہمیں تو ان جھول جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے. بالکل صحیح. اور یہ کہہ کے کہ وہ لوگ جو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو جو میں سن رہا ہوں یہ تھوڑی سی میرے لیے تکلیف کا باعث ہے.